توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو پھر اصلاح کر لیجئے اپنی۔ حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے، حقوق العباد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کہ آپ عمرہ کریں اور کسی کے پلاٹ پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی دکان پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی قرض آپ نے دینا ہو، کسی کا مال آپ نے دینا ہو، کسی کے مال پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، اذیت پہنچائی ہو، کسی غریب کا پنجہ مروڑا ہو، یہ گناہ جو ہیں یہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ کب معاف ہوں گے؟ جب صاحب حق معاف ہو۔ صاحب حق سے معاف کروائیے گا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی مسلمان کا حق کھایا ہے، نہ، کوئی ہندو ہے، اگر آپ نے اس کا حق دبایا، کھایا، جب تک وہ ہندو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسی میں بہت سستی پائی جاتی ہے۔ نماز پڑھنی آسان ہے، تسبیح رولنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، قرآن کی تلاوت بیٹھ کے مسجد میں پڑھنی، تلاوت کرنا آسان ہے، اور بندوں کے حقوق کا پورا کرنا جو حق تجھ پر لازم ہے، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، برادری کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، کلیگ کا حق ہے، حتیٰ کہ بس میں یا گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو جو سواری آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ قرآن نے ان حقوق کو ذکر کیا ہے، یہ تمام حقوق پورے کریں گے پھر ہم صحیح معنی میں مومن بنیں گے، تو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو یہ گناہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا، وہ صاحب قرض سے معاف کروانا پڑے۔ بیان تو ہم کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق۔ جن جن کا حق کھایا ہے، یہ جو دل ہے نا، ضمیر، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ دی قسم اے بڑے سچے فتوے دیں، اس سے کبھی فتوے پوچھا کرو، علماء سے پوچھتے رہتے ہو نا، کبھی اس سے بھی پوچھا کرو، یہ بالکل صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو ضمیر ہے ہمارا، اس سے پوچھو کہ ہم نے کس کس کا حق کھایا ہے، وہ حق اس کا واپس کرو، واپس نہیں کرتے ہو تو وہ مر گیا ہے یا نہیں ملتا ہے، صدقہ کرو، اس نیت سے صدقہ کرو کہ اس کا ثواب اللہ اس کو پہنچے۔ ورنہ اگر بندوں کا حق اپنے ذمے لے کے چلے گئے، بڑی آخرت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی، قبر کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہو جائے۔ یہیں سوچ لیں، یہیں اس کا تدارک کر لیں، وہاں جا کے پھر تلیاں ملنی ہیں، کف افسوس، بننا کچھ نہیں ہے، نہ مال ہونا ہے، نہ دولت ہونی ہے۔ اس دنیا کے بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہو، نہ جائز دیکھتے ہو، نہ ناجائز دیکھتے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو، نہ حرام دیکھتے ہو۔ پیسہ اکٹھا ہو، جہاں سے بھی آئے، جس طرح بھی آئے، دولت جمع ہونی چاہیے اس دنیا کے لیے۔
कितनी आपको एतमाद है अपनी जिंदगी पर? बोलो कितना जीना जे? मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर, उमर, तुझे अपनी जिंदगी पे कितना एतमाद है? उसने कहा जी सुबह की नमाज पढ़ता हूं ना तो यकीन नहीं होता कि जोर की पढ़ सकूंगा कि नहीं। आपने फरमाया, अबू बकर तुम्हें कितना एतमाद है? उन्होंने कहा जी जोर की पढ़ लेता हूं तो यकीन नहीं होता कि असर की पढ़ सकूंगा कि नहीं। अब ये वक्फा थोड़ा है, सुबह से जोर का ज्यादा है, जोर से असर का थोड़ा है। फरमाया तुम्हें इतना एतमाद है और मुझ मोहम्मद से पूछो तो मैं नमाज में एक तरफ सलाम फेरता हूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि दूसरी तरफ फेर सकूंगा या नहीं फेर सकूंगा। कज़ाए हाजत फरमाई, तयम्मुम कर। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुछ फासले पे पानी मौजूद, आपने तयम्मुम फरमाया तुम इस बात की जमानत देते हो कि मौत मुझे उस तालाब तक पहुंचने दे? मरना है, खत्म। ये कोठियां, ये कारें, ये बंगले, ये मुरब्बे, ये पैसे, ये दौलत, ये सूट, ये हर चीज खत्म। अरबपति मर गया है, इसनू 2 घोड़े दे बोसकी दा कफन पवाओ। इसे 2 घोड़े बोसकी का कफन दे जी, ये अरबपति था। नहीं, अरबपति है या दिहाड़ी करने वाला मजदूर है, दोनों का आखिरी लिबास और वो चंद गज लट्ठा है, 2 गज जमीन है। कितनी? ये जमीन का इंतकाल अपने नाम करवाते थे। इंतकाल समझते हो ना, फर्द मेरे नाम दी निकले, जमीनें ले लेके उसका इंतकाल अपने नाम करवाते थे। इंतकाल के बाद खुद 2 गज जमीन के हवाले हो गए, कोई चीज साथ नहीं गई। ये जो वली वारिस है ना, इन्ना याद भी कदी नहीं करना। जितने लोग बैठे हो जिन्होंने परदादे का नाम आंदा, जे जरा बोलो बोलो। चंद लोग हैं ना, मुझे अपने परदादे से ऊपर नाम नहीं आता, मुझे नहीं आता। बस ये है जिंदगी जी। तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल आई, नाम ही मिट गया, कब्रों का भी पता न चला। इसके लिए सब कुछ करते हो। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि तिजारत नहीं करनी चाहिए, ज़राअत नहीं करनी चाहिए, सनत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। लगाएं फैक्ट्री, हो जमीनें, लगाएं बागात, माल कोई बुरी चीज नहीं है। नेमल माल साले लिर्रजुल साले, मेरे नबी ने माल को भी साले कह दिया है। नेमल माल साले लिर्रजुल साले, अल्लाह अच्छा माल अच्छे बंदे को अता करता। उसमें शर्त यह है हलाल तरीके से कमाओ, बस। कमाई पे कोई कदगन नहीं, जायज तरीके से कमाओ, उसमें 2 नंबरी ना करो, उसमें डंडी ना मारो, कम ना तोलो, गाहक के साथ झूठ ना बोलो, ऐबदार चीज को छुपाकर न बेचो। बैरगेट पर एक गाड़ी वैगनार 952 नंबर खड़ी है। सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं वो गाड़ी गेट पर से हटा ले, किसी की है तो वो जरा परली सड़क पे खड़ी कर दें।
پھر گاڑی کی بات آ گئی. مال کوئی بری چیز ہو نہیں ہے. حضرت عثمان ذو النورین کتنے مالدار تھے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے مالدار تھے؟ بڑے مالدار تھے. مال کوئی بری چیز نہیں ہے بشرطے کہ جائز طریقے سے کمایا جائے اور اسے جائز جگہوں پہ خرچ کیا جائے. اس مال کی زکات دی جائے, زمین کی پیداوار کا عشر دیا جائے, غریبوں, مسکینوں, یتیموں, پڑوسیوں, رشتہ داروں, برادری کے لوگوں پر اس مال کو خرچ کیا جائے تو یہ مال زحمت نہیں ہے, رحمت ہے. یہ مال رحمت, مال کوئی بری چیز نہیں. یعنی شریعت یہ تو نہیں کہتی فاقے کرو تے بھوکتے مرو تے لوگوں کو منگو, نہ. اللہ نے خوشحالی دی ہے, اللہ کا شکر کر. اللہ نے محتاجی سے بچایا, ہمارے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں, ہمارے پاس کار موجود ہے, مکان موجود ہے, لیکن یہ ساری چیزیں حلال طریقے سے کمانی چاہیے. بات بہت دور نکل گئی. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا, شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین, مگر اگر اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو شہید کا یہ گناہ معاف نہیں. جن بچوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو, گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو, انہوں نے کہاں یاد رکھنا ہے آپ کو, انہوں نے کہاں پوچھنا ہے آپ کو. کتنے لوگوں کی زبان سے ہم نے سنا عید الاضحیٰ کی نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں, عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ نالے عید پڑھا مانگے, نالے قبرستان جا کے اپنے ابے تے اماں دی قبر تے ہو آوانگے. یعنی اونج ساڈے کول ابے اور اماں دی قبر تے جان دا وقت کوئی. عید والے دن بھی ان کے لیے سب کچھ کر رہے. میں سمجھتا ہوں بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی, بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو حرام طریقے سے دولت کماتا ہے اولاد کے لیے. عیش اولاد کرے گی, حساب کون دے گا؟ اس سے بڑا احمق کون ہے؟ عیش وہ کرے, حساب تجھ سے ہو رہا ہو تو حقوق العباد میں کوتاہی نہ کیجیے. ہم تو آپ کو سمجھا سکتے ہیں, آپ کے سامنے شریعت کی بات رکھ سکتے ہیں. حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ حقوق اللہ میں آپ کوتاہی کرتے رہیں, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, نہ, اس کے حق بھی پورے کریں. نماز ادا کریں, زکوٰۃ دیں, رمضان کا روزہ رکھیں, حج فرض ہو جائے تو حج کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو حد الوسع گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. لیکن اس میں کوئی معافی کی گنجائش ہے, حقوق العباد میں معافی کی گنجائش نہیں. وہ صاحب حق نے معاف کرنا ہے تب اللہ نے معاف کرنا. صاحب حق نے معاف نہیں کرنا تو وہ اللہ نے بھی وہ حق معاف نہیں کرنا.